آنے والا وقت خیر کا نہیں ہے، خیر کا نہیں ہے بھائی، آنے والا وقت خیر کا نہیں ہے۔ بصارت کی نظر رکھنے والے وہ سامنے تک دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ کو اللہ نے بصیرت کی نگاہ دے رکھی ہے جو بہت دور تک دیکھتے ہیں، بہت دور تک دیکھتے ہیں، انہیں اس بار بھی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس بار کو دیکھ کر کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بصیرت کی نگاہ رکھنے والے اس ریاست اور ملک کے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہیں، پریشان ہیں، نہ معلوم آنے والا مستقبل میرا اور آپ کا کیسا بنے گا۔ یہ منظر جو ہمارے یہاں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، آج 99% مسجدیں ویراں ہیں، اور جب اللہ کے گھر اللہ کے بندے ویران کریں گے، اللہ ان کے گھروں کو آباد کرے نہیں ہوگا۔ اللہ نے انسانوں کے اور امت کے اور مسلمانوں کے گھروں کی آبادی کو اپنے گھروں کی آبادی سے جوڑ رکھا ہے۔ یہ آزادی کے ساتھ، آرام کے ساتھ اپنے بستروں پر لیٹنے والے اور اللہ کے گھر میں نہ آنے والے یہ بھول جائیں کہ انہیں یہ بستر لگیں گے، یہ کانٹے بن کر چبھیں گے، یہ کانٹے بنیں گے، یہ سانپ بنیں گے، یہ ڈسیں گے، اور اس آرام دہ محل اور کوٹھی کے اندر تمہیں آرام کے ساتھ رہنا نصیب نہیں ہوگا اگر تم اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرو گے۔ آج 99% مسجدیں خالی ہیں، آج اس ملک اور ریاست میں وہ مسجدیں بھی ہیں، وہ مسجدیں بھی ہیں کہ جن کے دروازے جب کھولے جاتے ہیں تو اندر کتیوں نے بچے دیے ہوئے ہوتے ہیں، اندر جانوروں نے اور اندر پرندوں نے اپنے گھونسلے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کے گھر کی یہ ویرانی کیا تمہارے گھروں کی آبادی کی بنیاد بنے گی؟ مسجد کے پڑوس میں رہ کر، مسجد کی دیوار کے ساتھ دیوار ہو کر مسلمان کہلانے والا اللہ کے گھر کو جب یوں نظر انداز کرے گا تو کیا اللہ اس ملک میں اور اس معاشرے میں ان کو اپنے گھروں کے اندر امن و سکون و سلامتی کے ساتھ میٹھی نیند سونے دے گا؟ پڑھو تاریخ، تاریخ کی ورگردانی کرو، تمہیں تاریخ پکار پکار کر کہہ رہی ہے ملکوں کے ملک مٹے ہیں، ان کی آزادیاں غلاموں کی زنجیروں سے جکڑی گئی ہیں، ان کا ایمان ان کی نسلوں تک کے لیے ختم کر دیا گیا۔ 800 سال تک جن ملکوں کی گلی کوچوں میں دین کا اور توحید کا علم لہراتا رہا، آج وہاں مسلمان نام کا شخص ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ ہم کس بات کی مولیاں کی کس بار ہم اترا کر اور سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو یوں تھوکیں، اس کے دین کو یوں پاؤں تلے کچلیں، اس کے دین کے ماننے والوں کے ساتھ بے حرمتی کا ارتکاب کریں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم عزت اور احترام کے ساتھ اس روئے زمین پر اللہ کی دھرتی پر باغی ہونے کے باوجود بھی ہم امن کے ساتھ رہیں گے؟ یہ میرے رب کی فطرت نہیں ہے، یہ اس کا قانون نہیں ہے، اس کا قانون قدرت، اس کا قانون الہی و قانون فطرت یہ ہے، ماننے والوں اور اطاعت کرنے والوں کو سر بلند کرتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، عروج بھی دیتا ہے، اور بغاوت کرنے والوں کو بہت کچھ بڑے سے بڑا ہونے کے باوجود وہ زمین میں ملاتا ہے ان کو۔ فرعون، حامان، شداد اور فلاں فلاں، ان سب کی کہانیاں اور قصے قرآن میں اس لیے بیان کی ہیں، بڑی طاقتور قوم تھی، فلاں دیکھو بڑی طاقتور قوم تھی، وہ قومیں جو طاقت کے نشے میں طاقت میں اتنی مضبوط ہوتی تھیں کہ کھجور کے تنے، لمبے کھجور، سینکڑوں فٹ لمبے کھجور، اس کی چوٹی کو یوں پکڑ کر کھینچتے تھے، جڑوں سمیت وہ کھینچ دیتے تھے۔ جی ہاں، اور جب ان پر عذاب آیا تو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ عذاب کی بھیڑ چڑھے تو ایسے گرے ہوئے تھے کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہیں، اتنے بہادر اور مضبوط کہ انہیں بسنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے مکان نہیں، چٹانیں کھودتے تھے، چٹانوں کے اندر قریش کا اپنے محل بناتے تھے اور وہاں بسیرا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا اور ان کو بغاوت کی سزا دینا چاہیے تو وہ چٹانوں کے اندر کے ان کے محل ان کے لیے قلعے نہ بن سکے، اللہ نے پہلے ہوا کو بھیجا اور ہوا کے ساتھ اندر سے ان کو باہر نکالا اور پھر ہواؤں پہ فضا میں اچھال کر
ان کے سروں کو ٹکرا کر ان کے بھیجے نکال کر نیچے برسایا، نیچے پھینک کر پھر اوپر سے بارش پتھروں کی برسائی ہے۔ قرآن پکار پکار کر ایسے باغیوں کو جو مسلمان ہو کر بھی اللہ کے دین کو یوں نظر انداز کرتے ہیں، انہیں کہہ رہا ہے۔ اور جو اعمال ان قوموں نے اللہ کی دھرتی پر کیے تھے، آج یہ مسلمان کہلانے والا طبقہ یہ سارے وہ اعمال کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ بلکہ ان قوموں میں تو شکلیں بدلی، رات کو انسانوں کی شکل میں سوئے اور صبح ہوئی تو وہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے تھے۔ بوڑھے سارے خنزیر بنے ہوئے ہیں اور جوان سارے بندر بنے ہوئے ہیں۔ عقل سالم ہے، پہچان رہا ہے بوڑھا کہ یہ نوجوان میرا بیٹا ہے، یہ بوڑھی میری بیوی ہے۔ نوجوان جانتا ہے کہ میرا بوڑھا باپ ہے، شکل اس کی بگڑی ہوئی ہے، وہ خنزیر بنا ہوا ہے، یہ بندر بنا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر آنسو بہاتے بہاتے 3 دن تک آنسو بہا کر مر گئے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہمارے لیے کیا ہے۔ دعا تو یہ کرو، اس مہربان نبی نے اپنے مقدس آنسو بہا کر ہمیں اجتماعی طور پر ایسی شکلیں مسخ ہونے سے تو بچایا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری قوم پر اجتماعی طور پر یہ مسخ کا عذاب نہیں آئے گا، لیکن انفرادی طور پر آ سکتا ہے۔ وہ کام کرنے والے جن کی بنیاد پر ان کی شکلیں مسخ ہوئیں، آج انفرادی طور پر اگر وہ کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ رات کو سوئیں تو انسان کی شکل میں اور صبح اٹھیں تو خنزیر اور بندر بنے ہوئے ہوں۔ قرآن پڑھیں۔ قرآن سے مردوں کو بخشنے کے لیے نہیں آیا، مردے بھی اسے بخشے جاتے ہیں، ایصال ثواب حق ہے، لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا کہ مردوں کو صرف بخشا جائے اور قرآن اس دن اٹھایا جائے جس دن ماں فوت ہوئی ہے، جس دن باپ فوت ہوا ہے، جس دن بیٹا رخصت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قرآن ہماری الماریوں کی زینت برکت کے طور پر ہے، یہ پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، عمل کے لیے ہے۔ کتنا ہم عمل کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اس کو؟ آج ہماری جو صورتحال ہے اور آنے والا جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے، نہیں سن رہے اور دیکھ رہے، تمہارے بڑے کیا کر رہے ہیں یہ، اور اس کا نتیجہ نہیں سمجھ آتا ان کو کہ کیا ہوگا۔ جس گھر میں ماں باپ جھگڑنے لگ جائیں وہ گھر تباہ ہو جایا کرتا ہے، اس میں کسی اور کی پھر حکمرانی ہوتی ہے۔ جب ملکوں کے بڑے وہ اس انداز سے اپنی طاقت منوانے کے نشے میں اس طرح کے کام کرنے لگیں گے، وہ ملک بچا نہیں کرتے۔ آج ضرورت ہے، دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، عمل کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس قرآن کو اپنا دستور حیات بنا کر اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی بھی ضرورت ہے۔ دعا کریں جو ہم سے کوتاہی ہوئی اللہ معاف کرے۔ امت اس حوالے سے جو مجرمانہ کردار ادا کی ہے، اللہ امت کے اس اجتماعی جرم کو معاف کرے۔ آنے والا منظرنامہ کھلی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی زندگی کے رویے ہمیں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کریں گے۔ سب کا ارادہ ہے؟ فرض نماز صبح فرض پڑھ کر جو بھی ہو سکتا ہے رکوع ہو جائے کم از کم، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو اور سعادت بندی روزانہ انشاءاللہ۔ ایک یہ بھی ارادہ کریں کہ ہماری اور ہمارے گھر والوں میں سے کسی کی انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم رمضان میں نمازی بنے رہے، ہم غیر رمضان میں بھی اسی طرح نمازی بنیں گے انشاءاللہ۔ ارادہ ہے سارا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید ہمارا دستور حیات ہے، اللہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسے لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا مملکتی نظام بھی قرآن مجید کے ان اصولوں کے مطابق ہی ڈھالنے کی اور استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید پڑھانے کے لیے وقف کریں گے، وقف کر لیں، کام آئیں گے، کام آئے گا یہ انشاءاللہ۔ اس کا بھی ارادہ کریں گے کہ پڑھیں گے بھی اور پڑھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ بھائی یہ عامیت کا کام ہے۔ اورنگزیب عالمگیر مغلیہ خاندان کا بہت بڑا نام، جب اس کا قرآن مجید حفظ مکمل ہوا تو حفظ مکمل ہونے پر اپنے باپ شاہجہان ہے نا، شاہجہان سے کہا ابو نہیں، اس کے بیٹے کا قرآن مجید مکمل ہوا، اورنگزیب کے بیٹے کا قرآن مجید مکمل ہوا تو باپ کو یعنی دادے کو مبارکباد دی کہ ابا جان مبارک ہو، آپ کے پوتے نے قرآن یاد کر لیا ہے۔ تو شاہجہان نے کہا بیٹا مجھے کس کی مبارکباد دیتے ہو، اس نے اگر یاد کیا ہے تو
تاج تیرے سر پہ سجے گا، باپ کا تذکرہ ہے، دادے کا نہیں ہے۔ مجھے کو اگر مبارکباد دینی ہے تو حافظ بننا۔ عمر کے اس حصے میں شاہ جہاں کے کہنے پر اورنگزیب نے قرآن یاد کرنا شروع کیا، پھر حافظ بنا۔ جب ہم قرآن پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو ہمارے بوڑھے حضرات کہتے ہیں بوڑھے توتے اب کیا پڑھیں گے، یہ باقی سب کچھ پڑھتے ہیں، اسی لیے قرآن پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ نہ میرے عامیت ہو تو پھر عمر کا کوئی حصہ مانے نہیں ہوتا۔ میں میٹرک کے بعد جب حفظ کی کلاس میں بیٹھا، راولپنڈی میں تھا، تو میرے ساتھ ایک 70 سال کے پروفیسر صاحب، ریٹائرڈ پروفیسر، 70 سال عمر تھی، وہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے۔ پتہ پھر ان کا حفظ مکمل ہوا یا نہیں، لیکن وہ قرآن مجید یاد کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس قرآن کو یاد کرتے کرتے اگلے جہان چلا گیا، اللہ قبر میں اس کے لیے فرشتے کو استاد بنا کر بھیج دیتے ہیں، اور جب یہ قبر سے اٹھے گا تو حافظ بن کر اٹھے گا۔ تو چلو گھر میں ایک ایک آیت روزانہ یاد کرنا شروع کر دیں، ایک ایک آیت، کوئی مشکل نہیں ہے یاد کرنا، اس نیت سے کہ میں قرآن کا حافظ بنوں گا۔ ایک آیت روز، ایک آیت روز بھی 365 آیتیں سال میں ہو جائیں گی۔ اگر مکمل ہو گیا تو زہر قسمت، اور اگر رہ گیا تو اللہ فرشتوں کو استاد بنا دیں گے، اور انشاءاللہ جب ہم اٹھیں گے تو حافظ بن کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ارادہ ہے سب کا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور ہمیں ان مجلسوں کے ساتھ زندگی کی آخری سانسوں تک منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کسی غفلت، بے توجہی یا حالات کے جبر کی بنیاد پر، یہ جملہ میں بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں، ہماری کسی غفلت، بے توجہی یا حالات کے جبر کی بنیاد پر ہمیں ان مبارک مجلسوں سے محروم نہ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بلکہ میری ذاتی چاہت یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید 30 دن میں 28 دن میں سنایا ہے وہ اس کا حق رکھتے ہیں، وہ دعا بھی فرمائیں۔ آپ